السلام علیکم ویورز، پروگرام رپورٹرز کے ساتھ میں خاور گمن اور میرے ساتھ آج چودھری غلام حسین صاحب اسلام آباد میں ہی موجود ہیں۔ ناظرین، پاکستانی سیاست کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈل مومنٹ نہیں ہوتا۔ ہر موقع کے اوپر آپ کو کوئی نہ کوئی نئی کہانی سننے کو ملتی ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت باضد ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بالکل الیکشن میں نہیں جانا، اور دوسری طرف ہم نے اوور دا ویکینڈ سابقہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین، جو ان کی پہلا فیز تھا عوامی رابطہ مہم کا، اس کو انہوں نے کنکلوڈ کیا گوجرانوالہ میں، اور وہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ آئندہ ان کا کیا لائے عمل ہے، آئیں آپ کو سناتے ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی ساری ڈسٹرکٹ کی تنظیموں کو میں نے خط لکھا ہے کہ تیار ہو جاؤ، اپنی ڈسٹرکٹس میں لوگوں کو موبلائز کرو اور انتظار کرو کہ جب میں کال دوں گا سب نے تیار ہونا ہے، سارے پاکستان نے تیار ہونا ہے کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن یہ نہیں کروائیں گے تو لوگ تیار ہیں پاکستان کی سڑکوں پہ آ کے پرامن احتجاج کر کے یہاں زبردستی الیکشن کروائیں گے ہم۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے خان صاحب نے ایک کال کا ذکر کیا، وہ کال کیا کریں گے، کال کا مقصد کیا ہوگا، اس حوالے سے بھی سنتے ہیں خان صاحب کیا کہتے ہیں۔ ایک کال میں نے دینی ہے، ایک کال جو آج قوم تیار ہے، ایسا لاوا پکا ہوا ہے کہ یہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہتا۔ ناظرین، یہ تمام جو سوالات ہیں ان کے جوابات جاننے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے اسد عمر صاحب کو، جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کے وہ قریبی ترین ساتھیوں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، تو آج اسد عمر صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ خان صاحب نے پہلا فیز کمپلیٹ کر لیا، اب وہ دوسرے فیز کی طرف جانے کا اشارہ دے رہے ہیں۔ وہ دوسرا فیز کیا ہوگا، پارٹی کا اب نیا لائے عمل کیا ہے، پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ وہ ملک کے اندر، جس طرح خان صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن اب چھین کے لیں گے، تو اسد عمر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ الیکشن چھیننے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ویلکم ٹو دا شو اسد صاحب، سوالات آپ نے سنی لیے ہمارے، تو آپ بتائیں کہ پارٹی سوچ کیا رہی ہے، واٹ از نیکسٹ؟ دیکھیں، جیسے خان صاحب نے کہا نا کہ ہمارا ایک فیز تھا جس کے اندر بنیادی طور پہ خان صاحب خود اپنا پیغام جو ہے وہ ملک کے مختلف علاقوں کے اندر لے کے گئے، اور ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھا کہ جہاں بھی وہ جا رہے تھے تو وہاں پہ تاریخی جلسے ہو رہے تھے اور عوام کی ایک شرکت تھی بہت بڑے تعداد کے اندر۔ اب جو اگلا فیز ہے، جس طرح وہ ذکر کر رہے تھے، اس وقت ہماری جو ضلعی تمام تنظیمیں ہیں ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ جو اس وقت مشکل میں ہے پاکستانی، اور انتہائی مشکل میں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی مہنگائی جو ہے، افراط زر کی شرح اس کے کئی قریب بھی نہیں پہنچی جتنی آج کل کی صورتحال ہے، تو اتنے جو لوگ مشکل کے اندر اس وقت موجود ہیں، ان کے ساتھ اس وقت پارٹی کو کھڑا ہونا نظر آنا چاہیے اور ان کی آواز بننا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت تحریک انصاف کی تنظیمیں جو ہیں وہ متحرک نظر آئیں گی، عوام کے اندر نظر آئیں گی، مہنگائی کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، سندھ کے اندر جو سیلاب کی تباہ کاری ہوئی ہے اور اس میں جس طریقے سے بری طریقے سے ناکام ہوئی ہے سندھ کی حکومت، اس کے خلاف آپ کو احتجاج بھی نظر آئیں گے، جو آئین کے اندر ظاہر حق ہے لوگوں کا اور ذمہ داری ہے، ایک اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد پھر خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ جس وقت بھی وہ کال دینا چاہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے ایک فائنل کال جس کی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ کب وہ کال دیتے ہیں اس کے لیے۔ اچھا اسد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ایک بیانیہ بنایا، لوگ آپ کا بیانیہ سن رہے ہیں، پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں آپ نے بڑے بڑے جلسے کیے، بلکہ ایک سے زیادہ جلسے کیے اور عوام نے بھرپور شرکت کی، لیکن اگر آپ نے موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی طریقہ کار طے کرنا ہے، آپ کو موجودہ الیکشن کمیشنر پسند نہیں ہے، الیکشن جو کمیشن کے اندر ممبران ہیں وہ آپ کو پسند نہیں ہے، ظاہر ہے الیکٹورل ریفارمز کی بات ہے، اس حوالے سے بھی آپ کی پارٹی کے کچھ کنسرنز ہیں، تو یہ تمام جو کام کرنے والے ہیں وہ تو جب تک آپ موجودہ حکومت کے ساتھ، یا مبینہ طور پر جو آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ چوروں کے ساتھ جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، تو یہ معاملات کیسے آگے چلیں گے؟ کوئی طریقہ کار ہمیں بھی بتا دیں، آپ عوام بھی سننا چاہتی ہے کہ کہاں سے یہ سارے کے سارے کام ہوں گے جس کے بعد پھر آپ کو آپ کی مرضی کا الیکشن ملے گا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں جی، اگر آپ اجازت دیں میں جلدی سے دو اور باتیں ساتھ کہہ دوں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ بڑی تعداد کے اندر عوام نکلے خان صاحب کے جلسوں کے اندر، اور ظاہر ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا عوام کو نکلتے ہوئے،
ایسا شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے نہ ہوا ہو کہ اتنی زیادہ کوئی الیکشن نہیں ہے اور اس کے باوجود لیکن صرف یہ نہیں ہوا، پنجاب کے اندر بدترین شکست تھی مسلم لیگ نون کو جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اور پنجاب کے عوام نے چھین کے حکومت سے واپس پنجاب حاصل کیا، اور اس کے بعد کراچی میں آپ نے دیکھا تمام سیاسی پارٹیاں ایک طرف اور اکیلی تحریک انصاف ایک طرف، اور پھر بھی بدترین شکست دی. تو صرف جلسوں میں نہیں لوگ آئے، عوام نے اپنا جو غم غصہ اپنا جو احتجاج ہے وہ ووٹ کے ذریعے بھی اپنا رجسٹر کروایا ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ الیکشن کی بات ہم کر کیوں رہے ہیں؟ خاور گمن صاحب آپ جو ہے گواہی دے سکتے ہیں، چودھری غلام حسین گواہی دے سکتے ہیں کہ میں 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ایک بات ٹی وی پہ بولتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ مجھے بطور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف مجھ سے پوچھیں نا کہ کیا یہ میرے سیاسی فائدہ ہے میرا اس بات کے اندر کہ یہ حکومت میں کرسی کے ساتھ چمٹے رہیں اور حکومت میں بیٹھے رہیں، تو یہ میرا تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. اس وقت جب میں بولتا تھا لوگ شاید یقین نہیں کرتے تھے، اس کے بعد جو کٹ پڑی ہے ان کو پنجاب کے اندر تو اب شاید لوگوں کو یقین آ گیا ہو کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. لیکن ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں آج بھی میں نے صبح ٹویٹ کی ہے، اتنے خطرناک حالات پاکستان کی معیشت کے کبھی آج تک فیصلے نہیں پیدا ہوئے جیسی اس وقت کی صورتحال ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس الیکشن کے ذریعے جب تک ایک معاشی بحران جو پیدا کیا گیا ایک سیاسی بحران پیدا کرنے سے، جب تک آپ وہ سیاسی بحران نہیں ختم کریں گے یہ معاشی بحران نہیں تھمنے والا. ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی ہم 25 دفعہ پہلے بات کر چکے. ایک دفعہ اعلان کریں کہ وہ فوری الیکشن کرانے کو تیار ہے، اس کے بعد تمام لوازمات کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے، بالکل کر لیں گے. اسد صاحب آپ بات کر رہے ہیں زبردستی الیکشن لینے کی، الیکشن چھیننے کی بات کر رہے ہیں. خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ کہا ہے کہ ہم اپنی یہ جو حقیقی آزادی ہے اس کو چھین کے لیں گے، تو وہ we will force a situation to hold it. ایگزیکٹلی. تو اب وہ کس طرح ممکن ہوگا؟ کیا آپ ایک جلغار کریں گے اسلام آباد کے اوپر؟ ماضی میں بھی آپ نے لانگ مارچز تو کر لیے، کر کے دیکھ لیے. رانا ثناءاللہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں، آپ آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. اچھا وہ تو خیر پچھلی دفعہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکیں گے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 25 لوگ نہیں نکلیں گے. وہ تو خیر بہت سارے بیانات دیتے ہیں. دیکھیں یہ تو فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے، لیکن دباؤ بڑھانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں رہ گیا نا کہ عمران خان کے پاس اس وقت قوم ساتھ کھڑی ہے. ان کے پاس جو عمران خان کے پاس عوامی طاقت ہے اس پہ تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کس طریقے سے اس طاقت کو استعمال کرتے. ابھی تک انہوں نے کوئی بھی ایسا کام کرنے کی کوشش نہیں کی ہے جس میں جو پاکستان کے اندر اتنا شدید بحران آیا ہوا ہے اس میں اور مزید خرابی پیدا ہو. کیونکہ آخر میں قوم کا لیڈر ہے نا، لیڈر تو اصل عمران خان ہے، چاہے وزیر اعظم کوئی بھی ہو، لیکن قوم کا لیڈر عمران خان ہے. تو قوم کا دکھ عمران خان سے تو کسی کے دل میں نہیں ہوگا. لیکن دباؤ بڑھانا جب وہ چاہیں تو ان کے پاس ایک سے زیادہ ذریعے موجود ہیں. اس عوامی طاقت کو استعمال کر کے اس کمزور امپورٹڈ حکومت پہ بے تحاشا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. امید میری ذاتی طور پہ ابھی بھی یہی ہے کہ جو حکومت ہے، جتنے بھی فیصلہ ساز ہیں، وہ سارے ریاستی ادارے جن کو پاکستان کی فکر ہے، وہ جو پاکستان کی اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا ہوگا نا ان کے دماغ میں کہ پاکستان اس وقت ایک سامنے کھائی ہے، ایک وہاں اس مقام پر یہ امپورٹڈ حکومت لے کے آ گئی ہے. چلیں آپ کو پہلے 4 مہینے 5 مہینے پہلے نہیں سمجھ میں آئی تھی، چلیں آپ کو جو ہے وہ معیشت کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، اب تو دیکھ لیا نا. اب تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ جس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور سب کو یہ بتایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا تو سب اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، وہ ایک سراب نکلا. آپ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ روپے کو دیکھ لیں، 214 روپے کا تھا روپیہ جس وقت آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ سائن ہوئی ہے اور اس کے بعد ٹرانچ آئی ہے 230 پہ پہنچ گیا، آج 16 روپے گر چکا ہے پچھلے 10-12 دن کے اندر. تو یہ سب حالات دیکھتے ہوئے یہ سب لوگ نہ آزمائیں. کیوں عمران خان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ عوامی جو اپنا طاقت ہے اس کو سڑکوں پر لا کے پھر کوئی فیصلہ کو فورس کروائیں؟ جی صاحب. اسد عمر صاحب اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو 5 سال پورے کرنے لگے ہیں شہباز شریف صاحب اور ان کے اتحادی، انہوں نے دیر از نتھنگ گوئنگ رائٹ ان دی کنٹری. معاف کرنا، عام آدمی کو دیکھ لیں تو وہ جولیاں پھیلا کر بد دعائیں دے رہے ہیں. معیشت کو دیکھ لیں، اس کا جو ہے ڈالر کو اور اسٹاک ایکسچینج کو اور باقی انڈیکیٹرز کو وہ یعنی سوائے
تکلیف کے اور کچھ نہیں ہوتا. کوئی نئی اچھی خبر پاکستان میں دیکھنے کو نہیں مل رہی, وہ بھی انہوں نے تباہی کر دی ہے. اس کے بعد عام آدمی جو ہے اس کے اوپر اتنا بوجھ لاد دیا گیا ہے, اور ہر بندہ سڑکوں پر روک روک کے, جس کا 5,000 کا بل آ رہا تھا وہ کہتے ہیں مجھے 25,000 کا آ گیا ہے, جس کا 200 کا آ رہا تھا اس کا 2,000 کا آ رہا ہے, اور وہ اس لیے رو رہا ہے. اچھا, ان کا تو پرائورٹیز نہیں پتا. اگر آپ میرے سے پوچھیں, ہم جو سارا وقت سیاست کی جگالی کرتے رہتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ان کی پرائورٹیز کیا ہے, یہ کس لیے حکومت میں آئے ہیں اور یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اس کے برعکس وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی حکومت جو تھی انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا, بیڑا غرق کر کے چلے گئے, IMF سے ہمارے قرضے روکنے کی کوشش کی ہے. اب فلڈ وکٹم کے لیے جو افیکٹڈ لوگوں کے لیے امداد رکھوا رہے ہیں. آج پریس کانفرنس سے آج نئی ایک چلی ہوئی ہے, بھائی جس شخص نے 10 ارب روپیہ 2 دفعہ ٹیلی فون پر یعنی لوگوں کو لے کے تو جمع کر لیا, وہ تو یہ ہو کیا رہا ہے. آپ دیر از سم تھنگ رانگ ان دس کنٹری جو ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی. ہمیں تو کوئی نہیں نظر آیا کہ آپ نے کوئی IMF کو روکا ہے, ہمیں تو نظر نہیں آیا کہ آپ سیلاب زدگان کی مدد کو روک رہے ہیں کہ لوگوں کو کہہ رہے نہ کریں, جبکہ آپ اور سارے بیٹھے رہے کہ کرتے رہے. تو یہ دیر از سم میتھڈ ان دس میڈنس. اگر آپ کو سمجھ لگ گئی ہے تو قوم کو سمجھائیں, ہمیں ہماری سمجھ سے باہر ہے. اچھا, یہ چودھری صاحب یہ تو سیلاب والی آپ نے ذکر کیا تو میں اس کی بھی بات کرتا رہا ہوں کہ کل جو رات کو انہوں نے حرکت کی ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے عمران خان پیسہ جمع کر رہا ہے اور اس نشریات کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے اور کیبل آپریٹرز کو فون کال کر کر کے بند کروائے گئے ہیں, چینلز کو فون کال کی گئی ہیں کہ مت دکھاؤ اس کو. وہ کر کیا رہا تھا؟ پاکستان کے سیلاب زدگان مشکل وقت میں جو پاکستانی ہیں ان کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہا تھا. تو یہ تو اتنے گر چکے ہیں اس وقت, یہ تو شرم حیا بھی ختم ہو چکی ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ آپ کو بڑی سادہ سی ہے, آپ کو قوم کو سب کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جس طریقے سے قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی, پہلے تو وہ جلسے دیکھتے تھے, وہ بولتے تھے جی جلسے دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. 17 جولائی کو جس دن شام کو ڈبے کھلے ہیں اور پنجاب میں ووٹ نکلا ہے اور جس طریقے سے پنجاب ان کے ہاتھ سے گیا ہے, اس کے بعد سے یہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ عمران خان کو ہم جمہوریت سے نہیں روک سکتے, ہم عمران خان کو سیاسی میدان میں نہیں مقابلہ کر سکتے. اب ہم نے عمران خان کو جو روکنا ہے تو کبھی ہم نے اس کے اوپر توہین مذہب کا پرچہ کٹوا دینا ہے, کبھی ہم نے اس کے اوپر توہین عدالت کر دینی ہے, کبھی ہم نے اس کے اوپر توہین فوج کر دینی ہے, کبھی ہم نے اس کے اوپر توہین IMF کر دینی ہے. مطلب مذاق کی انتہا دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے IMF کے معاہدے کی پری کنڈیشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ایکٹ تھا اس کے خلاف صرف زبانی جمع خرچ نہیں کی, فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا, سینٹ میں اس کے خلاف ووٹ ڈالا, جب جوائنٹ سیشن آیا تو اس کے خلاف ان کو ووٹ ڈالا. ان کو پتا تھا کہ IMF کا معاہدہ نہیں ہو سکتا جس وقت تک یہ اسٹیٹ بینک کا ایکٹ نہ پاس ہو. اس ایکٹ کو جس کو خواجہ آصف نے کہا 1971 میں پاکستان 2 ٹکڑے جو ہوا تھا, یہ اس سے بڑا سانحہ ہے جو آج بیٹھے ہوئے حکومت میں 5 مہینے سے انہوں نے کبھی بات نہیں کی اسٹیٹ بینک ایکٹ کی. اپنے نیب کے قوانین جو ہیں وہ تو 2 منٹ میں انہوں نے اپنے ٹھیک کرائے, اربوں روپے کی اپنی چوری معاف کرا دی, اس پہ عمل درآمد بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت ترین کی ایک فون کال سے IMF کا معاہدہ بھی ہو گیا, پیسہ بھی آ گیا, معیشت پھر بھی ڈوبتی جا رہی ہے. یہ صورتحال ہے آپ کی کہ وزیر اعظم پاکستان کو سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, میں یہ جو سارے فوجی بیٹھے ہوئے ان کو بھی یقین دلا رہا ہوں, یہ جو سارے منسٹر بیٹھے ہوئے یہ آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ آپ جو پیسہ دیں گے ہم چوری نہیں کریں گے. آپ سوچیں یہ کہ اس ملک کے ساتھ آپ کر کیا رہے ہو یار. 22 کروڑ کا ملک, ایٹمی پاور, دنیا کی بڑی عسکری قوتوں میں سے ایک, آپ کدھر لے کے آ گئے اس ملک کو؟ کوئی سوچ رہا ہے, کوئی جواب دہ ہے اس کے لیے کہ نہیں؟ کون جواب دے گا قوم کو کہ اچھی بلی چلتی ہوئی معیشت 6% سے جو گرو کر رہی تھی, جس کے اندر ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی تھی, جس کے اندر سرمایہ کاری بھی آ رہی تھی, جہاں پہ بہتری کی طرف جا رہے تھے, اس کو ہم کدھر لے کر آ گئے ہیں؟ کوئی نہ جواب دینے والا ہے نہ. اچھا اسد بھائی, یہ تو دیکھیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے. جی اسد عمر صاحب, یہ جو انہوں نے اب ساری کنسنٹریشن یہ کر دی ہے کہ چونکہ موسٹ پاپولر لیڈر از عمران خان, PTI از نتھنگ بٹ عمران خان,
عمران خان کا مقابلہ وہ جیسے کہ آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن میں وہ نہیں کر سکتے، جس کا ایک ہی ہوتا ہے کہ الیکشن ہو. الیکشن آپ نے دیکھ لی ہے، پنجاب میں گورنمنٹ بھی ان کی تھی، مرکز میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی، اینڈ دے لاسٹ ویری بیڈلی. تو اب وہ سارے تو راستے بند ہو گئے. اب وہ ایک کام میں لگ گیا کہ کسی طرح پاؤں میں ان کے بیڑیاں ڈال دی جائے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جائے، گلے میں رسا ڈال دیا جائے، اور عمران خان جو ہے ان کو قانونی اور آئینی طریقے سے مطلب بالکل ہی میدان سے باہر پھینک دیا جائے، اور پی ٹی آئی ہیڈ لیس باڈی بن کے مقابلے میں جائے. تو اس صورت میں ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب اس مائنس عمران خان کی جو سازش ہو رہی ہے، جو میں سمجھنا پاکستان کے لوگوں کے خلاف سازش ہے، پاکستان کے خلاف سازش ہے، اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ نے کوئی فول پروف پولیٹیکل ایجنڈا اور یعنی پروگرام ترتیب دے دیا کہ اگر یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے تو یہ کریں گے، یہ کریں گے تو یہ کریں گے، واٹ ایور، ناٹ ٹو بی ریویلڈ اور ڈسکلوز پری میچورلی. بٹ ڈو یو ہیو اینی ساؤنڈ 2+2 پروگرام موجود ہے کہ نہیں ہے؟ نمبر 1. اگر وہ خدا نہ خواستہ یہ ورسٹ کم ٹو ورسٹ، ویسے تو میرا خیال ہے کہ اتنی حماقت نہیں کریں گے، لیکن ان سے اب کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ ساری حماقتیں یہی کرتے جا رہے ہیں. تو پہلے آپ اس کا جواب دیں پھر اگلی بات کر. اچھا، اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں اصل وہ یہ ہے کہ وہ پی ایم الیون والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، اور وہ لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے کہ خواجہ صاحب رفیق صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے کہ جی ہم گن پوائنٹ پر الیکشن آپ کو نہیں دیں گے، تو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے لیول پلینگ فیلڈ ایک ہی ہے کہ جی ان کے لیڈر واپس آئیں. ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہم گن پوائنٹ پہ الیکشن نہیں دیں گے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. وہ اب کوشش یہ ہے کہ جیسا چوہدری صاحب نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب وہ جو عمران خان صاحب فارغ ہوں، جس طرح جو ہے نواز شریف صاحب فارغ ہیں، تو پھر ہم مقابلہ کر لیں گے. اچھا جی، اس کے اندر پہلی بات تو چودھری صاحب جو آپ نے کہا نا وہ بالکل درست کہا کہ عمران خان کو جمہوریت سے مائنس کرنے والی جو بات ہے نا، وہ پاکستان کی یکجہتی کے خلاف بات ہے. اس وقت عمران خان پاکستان کی سیاست میں وہ بائنڈنگ فورس ہے، وہ ایک عنصر ہے جس سے سارا پاکستان جڑتا ہے. چاروں صوبوں کے اندر، ہمارے گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، ہر زبان کے بولنے والے، ہر طبقے کے لوگ جو ہے وہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو پاکستان کی اس وقت یکجہتی کی سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ ہے عمران خان. تو عمران خان کو آپ اگر سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ عمران خان کے خلاف نہیں، یہ پاکستان کی یکجہتی کے خلاف آپ سازش کر رہے ہیں. تو یہ بالکل میں آپ سے 100% اگری کرتا ہوں. جہاں تک ہماری تیاری کا تعلق ہے، انشاءاللہ تعالی دیکھیں یہ ان کی خواہش ہے، بڑی شدید خواہش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان مائنس ہو جائے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے اندر گنجائش اس کی کوئی نہیں ہے. ابھی تک یہ جتنی بھی چیزیں لے کے آئے نا، توشہ خانہ، الیکشن کمیشن کی وہ جو رپورٹ تھی، باقی جو جتنے بھی یہ کیسز وغیرہ لے کے آئے، اس میں کسی کے اندر کوئی قانونی گنجائش ہی نہیں ہے عمران خان کو جو ہے وہ سیاست سے باہر کرنے کی. تو یہ تو بھول جائیں کہ یہ ہونے والا ہے، اور جو بھی یہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی تک بھی مقابلہ کیا ہے، ہم نے آگے بھی مقابلہ کرنا ہے. اب جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں یہ پہلے بھی بول چکا ہوں کہ ہم تو قانون کی حکمرانی میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں. تو نواز شریف کے ساتھ جو بھی قانون کہتا ہے ویسے ہی قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے اس سے. لیکن سیاسی طور پہ میں آپ کو یہ بول رہا ہوں، نواز شریف کو کون روکتا ہے؟ آئے ادھر آ کے کیمپین کر لینا. اگر وہ چاہے الیکشن لڑ سکتا ہے، نہیں لڑ سکتا، کیمپین تو کر سکتا ہے نا. لیڈر تو ابھی بھی مسلم لیگ نون کا بھائی ہے، فیصلہ تو آج بھی وہی کر رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ شہباز شریف کے پاس تو اختیار نہیں ہے، اختیار تو سارا نواز شریف کے پاس ہے. تو نواز شریف جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اس کو. اس نواز شریف کی لیڈ کرتی ہوئی مسلم لیگ نون کی پنجاب حکومت ان کے ہاتھ میں، وفاق کی حکومت ان کے ہاتھ میں، الیکشن کمیشن جانبدار ہوا ہوا، ہر طریقے سے انہوں نے پورا زور لگا دیا، اور عمران خان نے اکیلے ان کا مقابلہ کر کے پنجاب ان سے چھین لیا، پنجاب کی عوام کے طاقت کے بلبوتے کے اوپر. تو ہمیں خوف کوئی نہیں ہے نواز شریف کا. یہ ہمیں من ٹرائی کرے کہ وہ نواز شریف جو واپس اس کو لے کے آ رہے، لے نواز شریف کو واپس، کون روک رہا ہے؟ لے کے آئے، جو بھی قانون کہتا ہے اس کے جا کے فیس کرے قانون کو، ہمیں ان سے کوئی خوف نہیں ہے. اچھا آصف صاحب، یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنا ایک 2008 کا ایک ریفرنس دیا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے پارٹی لیڈر کے بغیر الیکشن لڑا تھا. یہ ان کا ساتھ سنیں، اس کے بعد ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. جب 2008 میں
میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب تشریف لائے تھے، ان دونوں کو جو ہے وہ الیکشن سے باہر کر دیا گیا تھا. اس کے باوجود پی ایم ایل این نے انتخابات میں حصہ لیا اور کامیابی حاصل کی. یہ کہہ دینا کہ جی انہیں صرف نااہل کرنے سے جو ہے وہ ساری پارٹی جو ہے وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، تو میرا نہیں خیال کہ صرف اس بات سے خاص فرق جو ہے وہ پڑ سکتا ہے. اچھا رانا صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کی پاپولرٹی ہے تو اگر کسی وجہ سے خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو وہ الیکشن لڑیں، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی الیکشن جیت جائے. تو وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ جو ہے یو ہوپ فار دا بیسٹ لیکن پریپیئر فار دا ورسٹ، تو کیا کسی ورس کے سیناریو کے لیے بھی آپ لوگوں نے تیاری کی ہوئی ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کا اصل مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کو نااہل کیا گیا یا نااہل نہیں کیا گیا. مسلم لیگ نون کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بیانیہ عوام کے اندر مٹی میں ملا ہوا ہے، ان کی سیاست رون دی گئی ہے. انہوں نے ساری جو سیاست پورا اپنا شور میں چایا ہوا تھا، ووٹ کو عزت دو، وہ ووٹ کو عزت دو جو ہے وہ تو مٹی کے اندر مل گیا ہے. اس وقت ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے حلقوں کے اندر جا کے اپنی عوام کے اندر جا کے کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ پہلے عوام کہہ رہی ہے کہ آپ ایک سازش کے تحت حکومت کے اندر آئے، حرام کا پیسہ استعمال کر کے آپ نے حکومت گرائی. ابھی پھر کوشش کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، پھر اور حرام کا پیسہ استعمال کر کے پھر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ تبدیلی کی جائے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے یہ کہہ کے حکومت لی کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے اور پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی آپ لے کر آ گئے. آپ نے چلتی ہوئی معیشت کو گھٹنوں کا بل گرا دیا ہے. مسلم لیگ نون کا یہ مسئلہ ہے، مسلم لیگ نون کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نواز شریف الیکشن لڑ سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے. عمران خان جو ہے، اگر عمران خان کے خلاف ان کے پاس کوئی قانونی جواز ہو تو وہ ضرور اپنا جا کے کوشش کریں. اس وقت مسئلہ ان کا یہ ہے کہ سوائے ان کی خواہش کے اور نظر کچھ نہیں آ رہا. کوئی آپ انڈیپینڈنٹ قانون دان مجھے لا کے بتا دے جو یہ بول دے کہ عمران خان کے خلاف انہوں نے جتنے بھی کیسز جن کا میں نے بھی آپ کو ذکر کیا تھا اس میں کہیں سے بھی عمران خان کی نائل ہی بنتی ہے. تو ان کی خواہش کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. اس لیے انشاءاللہ تعالی عمران خان کے نائل ہونے کا کوئی خطرہ اس وقت نہیں ہے، اور جو جس فورم پہ بھی آئیں گے ادھر یہ مقابلہ بھی ہمیں کیا جائے گا. عمران خان تحریک انصاف کی ضرورت نہیں، عمران خان پاکستان کی ضرورت ہے اس وقت. جی صاحب، یہ ان کا جو ہم تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح سالڈلی پارٹی کٹی ہے اور عمران خان کی قیادت میں جب پورا قوم ان کے ساتھ ہے تو ایم این اے ایم پی ایز یا پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کو کیوں چھوڑیں گے. لیکن خواجہ آصف جو وزیر دفاع بنے ہوئے ہیں اور باقی لوگوں نے کہا جی ان کا تو صدر بھی چھوڑ گیا ہے، ڈاکٹر عارف الوی اور وہ سارے سینئر لیڈر جو ہیں وہ تتر بتر ہو گئے ہیں، پارٹی کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. یہ کون سے وقت ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں کیوں نہیں نظر آیا؟ یہ اس لیے کہ آپ چودھری صاحب جو ہے نا ٹھیک ٹیلی ویژن چینل نہیں دیکھتے. آپ کو پتہ نا مخصوص ٹیلی ویژن چینل اور مخصوص میڈیا آؤٹ لیٹ سے فرمائشی خبریں بنائی جاتی ہیں اور ان خبروں کے اندر کہانیاں، مثلا ابھی یہی جو بیانیہ بنانے کے لیے انہوں نے میرا کو 3 ہفتے پہلے کا ایک اٹھایا بیان اور اس کو جوڑ کے چلا دیا. تو یہ اس وقت بیچارے تھوڑی آپ ان کو گنجائش دیں کہ ان کی سیاست جو ہے، ساری زندگی کی محنت کی ہوئی سیاست جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے دفنائی جا رہی ہے. اس وقت وہ منترائے میں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو جی وہ پنجابی جی کہی بونترے نے میں بالکل بونترے بالکل ایسے ہی ہے. تو اس لیے تھوڑی آپ ان کو گنجائش دیں. عمران خان کے ساتھ صرف پارٹی نہیں پاکستان کھڑا ہوا ہے. تجزیے جو ہم سنتے تھے نا وہ استعفیٰ جس دن دینے کی باری آئی تھی تو اس دن یہ تجزیہ ہم سنتے تھے کہ شاید کوئی کہتا تھا 40 سے 50 لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے، کچھ نے کہا 70 سے 80 استعفیٰ نہیں دیں گے. آخر میں 3 بندوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، جس میں سے بھی 2 نے بعد میں آ کے استعفیٰ دے دیا تھا. تو یہ کہانیاں ہم پہلے سن چکے ہیں. اب تو اس وقت جس طریقے سے عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی ہے، کوئی سیاستدان اپنی سیاسی موت ہی چاہتا ہوگا جو اس وقت عمران خان کو چھوڑے گا. جی ناظرین، جنرل سیکرٹری اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ جو ڈیڈ لاک چل رہا ہے سیاسی سطح کے اوپر، ملک کے اندر صدر پاکستان کا کردار کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر کچھ لوگوں نے استعفے دیے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے استعفے نہیں دیے. ان تمام معاملات کے اوپر بات کریں گے اسد صاحب کے ساتھ بریک کے بعد.
جی ویلکم بیک. اسد صاحب, پچھلے دنوں صدر پاکستان نے ایک بیان دیا, غالباً پشاور میں تھے, صحافیوں سے بات کی کہ میری بیک گراؤنڈ میں بات چیت ہو رہی ہے, میں ملک میں یہ جو اس وقت سیاسی تناؤ ہے, ٹیمپریچر ہے, اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا آپ کا بھی رابطہ ہے کسی سطح کے اوپر صدر پاکستان کے ساتھ, یا وہ یہ جو کوششیں کر رہے ہیں کوئی انفارمیشن آپ کے پاس بھی ہے؟ جی, انہوں نے ایک بیان دیا تھا, پبلک سٹیٹمنٹ تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ رول پلے کرنے کو تیار ہیں, اور ظاہر ہے صدر کا ایک عہدہ ایسا ہے جو سیاست سے بالاتر ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت تو خبر مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے شاید 1971 کے بعد سے اتنے خطرناک صورتحال کا سامنا نہ کیا ہو جس طرح اس وقت کی صورتحال ہے. لیکن جو اس وقت ارباب اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ طاقت استعمال کر کے, دھون سے, زبردستی سے, سیاستدانوں کے اوپر پرچے کٹوا کے, جیلوں میں ڈلوا کے, ملزموں کے اوپر تشدد کروا کے, چینلز کو بند کر کے, صحافیوں پہ پرچے کٹوا کے, یہ جو ہے وہ سب معاملات قابو کر لیں گے. یہ عمران خان کی تقریریں بند کر دو, چینلز کو نہ چلانے دو, ٹی وی پر کی تقریر نہ چلنے دو. یہ جتنا زیادہ یہ کرتے چلے جائیں گے, بنیادی اصول ہے جس طریقے سے فزکس کا ہوتا ہے اسی طریقے سے معاشروں کا بھی ہوتا ہے کہ آپ نیچے سے اگر درجہ حرارت اس طریقے سے اٹھ رہی ہے اور آپ اوپر سے ڈھکنا رکھ کے اس کے اوپر پتھر رکھ کے اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو خطرہ اور بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا, پھر وہ پھٹ کے نکلتا ہے. تو اس وقت تو اگر کسی کو ادراک ہو, اگر کسی کو سمجھ میں آ رہی ہو کہ پاکستان کی طرف جا رہا ہے اور واقعی کوئی حل کے لیے تیار ہو, تو میرے خیال میں صدر پاکستان جو ہے وہ ایک اہم رول ادا کر سکتے ہیں اس کے اندر. تو اور تحریک انصاف تو ظاہر ہے ان کی رسپیکٹ بھی کرتی ہے اور ان کی طرف سے اگر کوئی انیشیٹو ہوتا ہے تو اس کو رسپونڈ بھی کرے گی. لیکن اسد صاحب, معاملہ تو ضد کا ہے نا, آپ الیکشن مانگ رہے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اگلے سال جو نئی باتیں شروع, انہوں نے وہی کانسٹیٹیوشنل پروویژن کی وہ لے کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جی ہو سکتا ہے ہم بات بھی کریں, سوچیں بھی کہ موجودہ جو اسمبلی ہے اس کا ٹائم بڑھایا جائے. وہ آرٹیکل 232 ہے آئین پاکستان کا, اس کے تحت 1 سال اور اس کے بعد 1.5 سال تک یہ جو مدت بڑھائی جا سکتی ہے. وہ تو سر وہ تو سوچ ہی ڈیفرنٹ رہے ہیں. آپ بات کر رہے ہیں الیکشن کی کہ الیکشن لے لیں گے, وہ تو موجودہ مدت میں بھی 1.5 سال کو ایڈ کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو پھر یہ کہاں پہ آپ لوگوں کو جو ایک کامن کوئی جگہ ملے گی جہاں پہ آپ بیٹھ کے بات کریں گے, کچھ آگے کا راستہ نکلے گا؟ دیکھیں, اس وقت جو ہے پہلی بات تو جو بڑی واضح ہے کہ یہ سارے جمہوریت کے چیمپئن, یہ وہ سارے وہ لوگ جو کہتے تھے تحریک انصاف کا تو ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا, یہ وہ سارے لوگ جو ہمیں کہتے تھے ہم سلیکٹڈ حکومت ہیں, سب جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے, ہر الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ سیاستدان ہوتے ہوئے کہ جس طریقے سے یہ ڈر کے الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں. یہ تو ان الیکشن سے جہاں پر کوئی سیلاب کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا, انہوں نے تو وہ الیکشن پوسٹ پون کروا دیے, تو اس سے بھی ڈر کے بھاگ گئے. یہ تو اس وقت خوفزدہ ہوئے ہوئے. ایمرجنسی کا جواز اگر یہ دے سکتے ہیں تو واحد ایمرجنسی کا جواز تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ملک کے اندر ایک کرپٹ ٹولے کی, نااہل ترین ٹولے کی, جو ملک کو تباہی کے دانے پہ لے آیا ہے, تو یہ ایمرجنسی ہے پاکستان میں. تو اس ایمرجنسی کا علاج جو ہے یہ اس حکومت کو 1 سال اور دینا نہیں ہے, اس کو تو کل واپس گھر بھیجنا چاہیے. لیکن پھر میں وہی بولوں گا کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی اپنی سیاست بچانے کے لیے بھی کوئی عقل ہونا, کوئی اور ہیں ان کے اندر لوگ, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہم سے جب نجی طور پر بات ہوتی ہے تو ان کے اندر لوگ موجود ہیں جن کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی اپنی سیاست کی کیسے تباہی ہو رہی ہے جس راستے پہ یہ نکلے میں, لیکن ان کی اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طاقت کے استعمال سے میڈیا کو کنٹرول کر کے, سیاستدانوں کو کنٹرول کر کے یہ جو ہے یہ سارے اپنے معاملات طے کر لیں گے. اس کا مطلب کہ نہ انہوں نے کبھی تاریخ پڑھی ہے, نہ ان کو سیاست کو کچھ پتا ہے. جی جی صاحب. اچھا اسد عمر صاحب, آپ سے زیادہ کون جانتا ہے, ایک طرف بدترین اقتصادی بحران سے ملک شکار ہے اس کا, دوسری طرف آدھے سے زیادہ سندھ پانی میں ڈوب کے تباہ ہو گیا, بلوچستان کا بڑا حصہ جو ہے تباہی بربادی کی 1/3 پاکستان کا حصہ, بالکل, اور پاکستان کا 1/3 اور پنجاب کا 1/4 حصہ اور کے پی کا بھی ایک بڑا حصہ اور ایون گلگت بلتستان, اور ابھی یہ پروسیس رکا نہیں ہے, ابھی تک پرابلم بڑھتا جا رہا ہے. اس صورتحال میں
آپ کو اپنا جو مطالبہ ہے ارلیئر الیکشن کے لیے اس کو ریوزٹ کریں گے اور کسی قسم کی اس نیشنل لیول پر اتفاق رائے کر کے ملک کو اقتصادی کرائسس سے نکالنے کی خواہ پریزیڈنٹ اس کا انیشیٹو لے یا چیف جسٹس آف پاکستان لے یا اور جس بھی سطح پر جو بھی کچھ کر سکتا ہے یہ سارا کچھ کرنا ہے اور اٹ از جسٹ گپ شپ اور کسی نے کچھ نہیں کرنا اور ملک نیچے کی طرف اور یہ دھستا جائے. لڑائی جاری رہے گی. دیکھیں چوہدری صاحب ذرا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کہ یہ بحران اس وقت ہے کیوں. جب ہمیں اس بحران کی وجہ سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہی ہم اس کے حل کی طرف جا سکتے ہیں. آپ ریوائنڈ کر دیں اور 6 مہینے آپ پہلے چلے جائیں. مارچ کی 8 تاریخ کو شاید یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا اور آپ مارچ کی 7 کو چلے جائیں. نہ آپ کی سیاست کے اندر کوئی بحران آپ کو نظر آ رہا تھا, نہ آپ کی معیشت کے اندر آپ کو کوئی بحران نظر آ رہا تھا, نہ چینلز بند کیے جا رہے تھے, نہ صحافیوں پہ پرچے کٹ رہے تھے. یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو جو بنیاد بنی اس ساری تباہی کی بشمول جو معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ایک سیاسی بحران ہے. جب تک آپ سیاست ٹھیک نہیں کریں گے, اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بیٹھ کے پرچے لکھنے سے معیشت ٹھیک ہو جائے گی تو کہ یہ 5 مہینے کا بھی ایکسپیریمنٹ کافی نہیں ہے. آئی ایم ایف کے اگریمنٹ کا لارا دے دے کہ نہیں جو آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. وہ 10 دن کے اندر 15 روپے کی قیمت گر گئی ڈالر کے خلاف. آپ کی انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹس کے اندر آپ کا بانڈ جو ہے وہ جنک بانڈ بن چکا ہے. اس وقت آپ کی جو 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جس بانڈ نے میچور ہونا ہے یعنی اس کی ادائیگی کرنی ہے اس کی قیمت جو آدھی رہ گئی ہے. لوگ آدھی قیمت پہ بیچنے کو تیار ہیں کیونکہ ان کو ڈر یہ ہے کہ شاید 1 روپیہ بھی نہ ملے 2 مہینے کے بعد. اس صورتحال کے اندر جب تک آپ سیاست کو ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک آپ اس سیاسی بحران کو ٹھیک نہیں کریں گے, باتیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم آپ کو اس کا حل یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے خیال میں ایک فریش مینڈیٹ ہو, عوام فیصلہ کریں اور ایک نیا الیکشن ہو. آپ کے خیال میں کوئی اور ہے, کوئی آپ کے سامنے تجویز آتی ہے؟ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے عمران خان کی تقریر پہ پابندی, عمران خان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے, تحریک انصاف کے لیڈر 14 پرچے میرے پر کٹے ہوئے ہیں, صحافیوں پہ پرچے, چینلوں کو بند. ہمیں تو صرف یہ ان کو اگر یہ سب کرنے سے, اگر پرچے کٹوانے سے, اگر عمران خان کی تقریریں بند کرنے سے, اگر صحافیوں کے اوپر ظلم کرنے سے معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے تو یار مجھے بتا دیں کون سا دنیا کا ایکسپرٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ علاج ہے اس معیشت کا. اس وقت یہ راستے بھی کسی اور پہ ایک چیز صاحب یہ ایک سوال اگر پوچھ لوں کہ عبدالشکور شاد صاحب کا آپ کے کراچی سے ایم این اے, خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے ان کو ایک فارورڈ پارٹی کے طور پر بھجوایا ہے. وہ انہوں نے اپنا کیس کیا وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, بظاہر ان کا نوٹیفیکیشن وہ کینسل ہو گیا تو ان کی جو ممبرشپ ہے وہ تو نیشنل اسمبلی کی بحال ہو گئی ہے. تو پیچھے پیچھے کیا پی ٹی آئی ساری کو لائن بنا کے تو نہیں جا رہے, یا پھر اگر آپ لوگ سیریس ہیں تو جا کے موجودہ جو اسپیکر ہیں ان کے سامنے حاضر ہو جائیں اور کہہ دیں کہ ہمارے ایکسپٹ کر ریزگنیشن سارے کام کا ہے. سر شکور شاد جو ہے وہ میرا تو بڑا اچھا میرا اس کے ساتھ رشتہ رہا ہے. بہت زبردست الیکشن جیت کے آیا تھا. 1-2 میں نے اس کو فلور آف دا ہاؤس پہ نر کا بچہ کہہ دیا تھا تو بڑا طوفان ہوا تھا. ٹی وی پروگرامز ہوئے تھے میرے خلاف کہ میں نے, اسی لیے لوگ تھوڑا سا شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ بندہ اپنا ہی ہے اور خود بھجوایا ہے واپس. لیکن شکور شاد نے جو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا. وہ پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے اور میرے ہی کہنے کے اوپر اپنے سندھ کے صدر اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری یعنی علی زیدی اور عمران اسماعیل نے ان کو شو کاز نوٹس ایشو کیا ہے اور امید ہے کہ وہ آگے جو ہے وہ پارٹی کی ڈسپلن کے مطابق ہی چلیں گے. جہاں تک ہمارے کیس کا تعلق ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ نے ہماری کیس نہیں مانا تھا. اور ہمارا کیس کیا تھا؟ ہمارا کیس بڑا سادہ سا تھا کہ 123 لوگوں نے ایک ہی دن ایک ہی طریقہ کار سے استعفیٰ دیا اور قاسم سوری صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کیا. اس میں سے آپ اپنی مرضی سے 11 بندے نہیں کہہ سکتے کہ ان 11 بندوں کو اب میں نے فارغ کر دیا اور باقی جو ہے وہ 112 وہ جو نہیں ہے. یہ ڈسکرمنیشن کے خلاف ہم گئے تھے ہائی کورٹ میں, فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا. آج ہی کی میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوا اور میں نے ہمارے لائرز کو یہ گو ایڈ دیا ہے کہ اگلے 1-2 دن کے اندر سپریم کورٹ کے اندر یہ پٹیشن فائل کریں کہ تمام استعفوں کو ایک ساتھ ڈیل کیا جائے. جیسا بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پھر آپ اپنا سوال لیجیے. ویلکم بیک. جی صاحب آپ کے سوال پوچھنا چاہ رہے تھے. یہ ابھی جو میں لیٹسٹ سن رہا ہوں اسد عمر صاحب, آپ
ان معاملات کو، اکنامک افیئرز کو بڑا اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ڈالر کی ٹرمز میں جو کروڈ آئل ہے وہ $82 پر آ گیا ہے، یعنی 139 سے 159 سے یعنی کم از کم یعنی $60 نیچے آیا. ایک دفعہ ہائی جو گیا ہوا تھا، چلیں 60 نہیں 50 جتنا بھی ہے، تو یہاں تو $200 لوڈ کر دیا گیا ہے. اس حساب سے تو اس وقت پاکستان میں پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمت جو ہے 50 60 70 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے؟ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف آپ کو میں نے پہلے بجلی کے بلوں کا کہا ہے. کون سی چیز ہے اور یہ ان کا ایجنڈا کیا؟ اب پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک لمبا چوڑا ایک یعنی پروگرام اعلان ہو گیا ہے کہ پوری دنیا وہ فتح کرنے جا رہے ہیں. لوگ یہاں ڈوب رہے ہیں اور وہ دنیا فتح کرنے نکلے ہوئے ہیں. تو ان کی ساتھ میرا خیال ہے بات چیت تو کیا قوم کے ساتھ ہی جو آپ نے مکالمہ اسٹیبلش کیا ہے اسی پر ہی گزارا کرے. اور نہیں سوال تو بنتے ہیں نا، اس کے ساتھ ایک اور سوال ایڈ کر لیں کہ ڈالر کہیں رکے گا کہ نہیں؟ IMF بھی آ گئی، اس کے بعد جو فرینڈلی کنٹریز سے کمٹمنٹ بھی آ گئی کہ جی آپ کو پیسے ملیں گے. تو یہ جو 2-3 ایشوز ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں اکانومی کے حوالے سے، اس کے اوپر اگر کامنٹ کر دیں پروگرام کے آخری حصے میں. ذرا میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتا دوں معیشت کی صورتحال میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے اور شاید پاکستان میں پہلی دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے. دیکھیں آپ کا جو بیرونی خسارہ ہے وہ بیرونی خسارہ ہم سے اس کو فائنینس نہیں کیا جا رہا تھا، یعنی وہ جو فرق ہے ہماری جو پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے اور جو ہمیں دینے کی ضرورت ہے اس کا جو فرق ہے وہ ہم باہر سے قرضہ لے کے انویسٹمنٹ سے کسی نہ کسی طریقے سے پورا کرتے تھے، وہ پورا نہیں کیا جا رہا تھا. اور اسی لیے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو عمران خان کی حکومت کے خلاف جس دن یہ لے کر آئے عدم اعتماد کی تحریک، اس سے آدھے رہ گئے ہمارے ذخائر، تیزی سے وہ اس کے اندر کمی ہوئی. تو اس وقت امید یہ تھی، ساری ان کا دارومدار اس پہ تھا کہ IMF کا معاہدہ ہو جائے گا تو IMF کے معاہدے کے بعد جو ہے وہ صورتحال وہ سنبھل جائے گی. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں تو ہمارا جو باہر سے جو ہم قرضہ لیتے ہیں، جن بانڈز کے ذریعے ہم نے قرضہ لیا ہوا پہلے، وہ ان کی جو شرح سود جو ہے پاکستان کے لیے وہ 2 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. یعنی اس وقت آپ کے پاس اگر آپ نے باہر کا تقریباً $30 ارب کا سالانہ فرق ہے جو آپ نے فائنینس کرنا ہوتا ہے، یعنی کوئی 12 14 15 ارب ڈالر کا جاری خسارہ ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً اتنا پیسہ ہے جو آپ نے پرانے قرضے واپس کرنے. یہ $30 ارب کے فائنینس کرنے کے لیے IMF سے آپ کے پاس صرف $2 بلین آنا ہے. ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آپ کے پاس $4 سے $5 ارب آئے گا. وہ ورلڈ بینک والے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی آپ نے پوری شرائط پوری نہیں کی، پہلے وہ شرائط پوری کریں گے تو پھر ہم $1 ارب دیں گے. لیکن جو کمرشل مارکیٹس ہیں باقی، وہاں سے تو پیسہ ملنا تقریباً اس وقت پاکستان کے لیے ناممکن ہوا ہوا ہے. مفتاح اسماعیل پریس کانفرنس کر کے بتا چکے ہیں کہ تمام دوست ممالک نے منع کر دیا ہے پیسہ دینے سے. تو وہ ساری جو دنیا میں مارکیٹس ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تو اپنی ادائیگی کرنے کے قابل نہیں رہے گا. اس لیے آپ کے روپے کے اوپر پریشر پڑا ہوا ہے، اس لیے روزانہ روپیہ گرتا چلا جا رہا ہے. اور یہ خدا نہ خواستہ اس سے اور مزید بہت زیادہ خرابی کی گنجائش ہے. دوسری چیز کیا ہو رہی ہے اس وقت، کیونکہ یہ زور زبردستی سے